بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سردی بڑا ہی موسم، لاہور کا ٹھنڈ یخ بستہ، میرا خیال ہے عمران خان کو تو کچھ زیادہ ہی لگ رہی ہے، اور وہ بھی ٹھنڈا ٹھار ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ حالات اگر ایسے ہوتے اور بندہ جو ہے قومی قیادت ہوتا تو حالات یہی ہوتے۔ تو بہرحال جہاں میں ٹھٹر گیا ہوں، وہاں عمران خان بھی ٹھٹرا چکا ہے۔ 2-3-4 دن سے، بلکہ جب سے کے پی الیکشن کے رزلٹس آئے ہیں، تو عمران خان صاحب ایک جس کو کہنا چاہیے اندر باہر ان کا سامنے آ رہا ہے۔ میں اندر باہر اس لیے کہا ہے کہ حالات تو ایک عرصے سے دگردوں تھے، اور ISI چیف کے اوپر جو یہاں پہ تکرار ہوئی تو خاصا بدمزگی جو تھی وہ یہاں تھی۔ بہرحال اب اس پہ پھر بعد میں تاثر یہی دیا گیا، جیسے جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن میں عمران خان صاحب کے بل پاس ہو گئے، تو انہیں فوراً یہ تاثر دیا کہ وہ جو ایک پیج ہے اور جس کا بڑا ایک ڈھنڈورا پیٹا جاتا رہا تھا، وہ قائم دائم ہے، جو کہ کبھی بھی قائم دائم نہیں تھا۔ خیر اینی دوسری بحث ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جیسے تیسے کے پی کا الیکشن آیا، اور کے پی کا الیکشن عمران خان صاحب کے ہوش اڑا کے رکھ دیے ہیں، ہونی نہ ہونا تھا۔ کل عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں ایک میٹنگ کال کی، اور بتایا گیا کہ سپریم کونسل کی میٹنگ ہے۔ میں نے کل ہی بتایا تھا کہ لاہور میں ایک تقریب تھی، کلیات جالب کتاب لانچ ہوئی ہے، طارق جالب صاحب نے لانچ کی، اور میں بھی وہاں کی نوٹ سپیکر کے طور پہ تھا۔ وہاں پہ اعجاز چودھری صاحب، سینیٹر صاحب تحریک انصاف کے آئے ہوئے تھے۔ مت بھولیں کہ یہ تحریک انصاف کے الیکٹڈ پنجاب کے صدر تھے۔ پہلی تو میں کتاب پہ بتا دوں کہ کمال کی کتاب ہے کلیات جالب، جو ہے اس کو اتنا کمپریہنسولی کمپوز کیا ہے کہ جتنا کلام تھا وہ ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا گیا۔ پہلے بھی ایک تھی لیکن وہ ایک نامکمل تھی، اور بک کارنر والوں نے کیا جو جیلم سے کام کرتے ہیں، لیکن اس وقت میرا خیال ہے پاکستان کے نامی گرامی پبلشنگ ہاؤس میں سے ہیں۔ بہرحال یہ کتاب اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو ضرور لیں، کیونکہ یہ کمال کی، اور پھر جالب کی جو شاعری ہے وہ آج کل کے حالات میں تو مزید آپ کو، جس کو کہنا چاہیے کہ ایک ہمیشہ سے موٹیویشنل تھی، اور ان حالات میں تو ایسی فٹ بیٹھے گی، اس لیے اس کتاب پہ ضرور آپ توجہ دیں۔ تو وہاں پہ اعجاز چودھری صاحب سے میں نے پوچھا کہ اسلام آباد میں تو بڑی ہائی فائی میٹنگ ہو رہی ہے، آپ وہاں نہیں ہیں؟ تو بہرحال ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر میں نے پتہ کیا کہ لاہور کی جتنی قیادت ہے سوائے بزدار صاحب کے، جو کہ تحریک انصاف کے نہیں ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے، تحریک انصاف کے ٹکٹ لینے کے لیے میرا خیال ہے انہوں نے اپلائی ضرور کیا ہوگا الیکشن کے دنوں میں، 2018 میں، 2017 میں وہ تحریک انصاف میں نہیں تھے۔ سردار عثمان خان بزدار کی جی ہیں، انہی کی بات کر رہا ہوں۔ خیر یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تو سپریم کونسل نام بھی نہیں ہے۔ تحریک انصاف کی آئین، جس کے میں اچھی طرح جانتا ہوں، جو کہ جیسے وجیہ الدین صاحب اور حامد خان صاحب نے جس کو ترتیب دیا تھا، جو الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہے، اس کے اندر سپریم کونسل نام کی چیز نہیں ہے، باہر بلائی گئی۔ اب اس کے اندر جو آئے عمران خان صاحب نے جو وہاں پہ باتیں کی، فرمائی، وہ بات کی بات ہے، لیکن 2-3 اہم چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے پارٹی ساری ڈیزالو کر دی، پنجاب کی بھی اور ایک دن پہلے، اور کے پی کی بھی۔ اب پتہ چلا کہ نہیں، پورے پاکستان کی ڈیزالو ہو گئی تھی، کیونکہ آج انہوں نے اس کی دوبارہ ترتیب دی ہے۔ بے شمار دفعہ میں اپنے ویلاگ میں کسی نہ کسی ریفرنس سے کہتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کبھی بھی ایک تنظیم نہیں رہی، اور میرا تو مدعا ہی یہی ہے کہ جو بندہ ایک پارٹی نہیں بنا سکا، ایک پارٹی نہیں ترتیب دے سکا، ایک پارٹی نہیں منظم کر سکا، وہ ملک کیسے چلائے گا؟ ملک ایک بہت بڑی تنظیم ہے، 22 کروڑ لوگوں کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے، جس کے اندر سینکڑوں ادارے ہیں، اور درجنوں بہت بڑے ادارے ہیں، اور کوئی آدھے درجن سے زیادہ ایسے ادارے ہیں کہ جو ایک بین الاقوامی سطح پہ جن کا توتی بولتا ہے۔ تو وہ بندہ وہ کیسے چلا سکتا جس سے ایک پارٹی نہیں چلی، کبھی بھی نہیں چلی؟ 1996 میں وجود میں آئی، نہیں چلی، 97 میں نہیں چلی، 98 میں نہیں چلی، 2000 میں نہیں چلی۔ الیکشن سے پہلے میں نے ان کے انٹرویو سنے ہیں
کہہ رہے تھے جب الیکشن ہو جائے گا جیت جائیں گے. ان کا خیال ہوتا ہے اقتدار میں آنے کے بعد پارٹیاں بن جاتی ہیں. پھر میں نے وی لاگ میں بتایا کہ اس کا جو اضافی چیز ہے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پارٹی عمران خان اقتدار میں آیا, اقتصادی بحران نے اس کی کوکھ سے جنم لیا, گورننس فیلور ہوا, معاشرتی ابتری آئی. لیکن جو سب سے بڑا جو دھچکا ملا کہ کوئی پاکستان کی پارٹی ایسی نہیں تھی کہ اقتدار میں آ کے شدید اندرونی خلقشار کا شکار ہو. تحریک انصاف اندرونی خلقشار کا شکار تھی, وزیروں کی ہاتھا پائی, لڑائی مار کٹائی, یہ سننے میں نہیں آئی تھی. اس پاکستان نے کیا چلنا تھا. پھر بزدار جیسا جملہ مترجہ انہیں پنجاب میں لا کے رکھ دیا. خیر چنانچہ اب یہ بات کہ آئین کے اندر اسی گنجائش نہیں تھی جو سارے کام کیے. آیا وہ توڑ سکتے ہیں آئین کے اندر؟ مجھے نہیں پتا, میرا نہیں خیال کہ وہ پارٹی توڑ سکتے ہیں. لیکن وہ پارٹی تو پہلے توڑ چکے تھے, کیونکہ جو آج کل جو عہدیدار تھے یہ عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھ سے بنفس نفیس سب کو بنایا ہے. اور اب کس کو بنایا ہے؟ شفقت محمود صاحب کو پنجاب کا, میرا خیال ہے وہ شمالی پنجاب کا بنایا ہے, سینٹرل پنجاب کا بنایا ہے, کہ وہ جنوبی پنجاب میں خسرو بختیار جو کہ تحریک انصاف میں کب شامل ہوئے؟ جس دن الیکشن سے چند جو کہنا جی ٹکٹ دینے چند دن پہلے, ان کی پہلے جنوبی پنجاب پارٹی تھی. انہوں نے کہا جی ہم نے ایز اے اتحاد الیکشن لڑنا ہے. عمران خان صاحب وہ غصہ آ گیا, انہوں نے کہا جی میں ان کے مقابلے میں الیکشن لڑوں گا, اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کروں گا. پھر ان کو چھڑی سے حکم ملا کہ آپ جائیں عمران خان صاحب کے بنی گالا جائیں, معاملہ خراب ہو رہا ہے. تو عمران خان صاحب سے شامل ہو گئے. اب وہ اس وقت جنوبی پنجاب کو ساؤتھ پنجاب کے ہیڈ بنا دیے گئے. ادھر آ جائے شفقت محمود صاحب ایک ٹپیکل بیوروکریٹ ہے, ان کو سیاست کا کچھ نہیں پتا. لیکن چلو خیر اینی وے یہ بحث ہے, ہر بندہ یہ سمجھتا ہے جی اس کو سیاست کا پتہ ہے, وہ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کو سیاست کا نہیں پتا. اسد عمر صاحب کسی طور بھی اس کو پالیٹکس کا نہیں پتا, سوائے اس کے کہ جھوٹ بولنے کے. کارپوریٹ مینیجر ہونے کے ناطے سے اور اچھی تربیت ہونے کے ناطے سے ان کو جھوٹ نہیں بولنے چاہیے تھے. لیکن کتنا جھوٹ بولے الیکشن سے پہلے کہ میں ریزائن کر دوں گا, اسٹیل مل یہ ہوگی تو میں کر دوں گا, فلاں ہو گیا تو میں یوں کر دوں گا, اسلام آباد کے اندر یہ ہو گیا تو میں فلاں کر دوں گا. ساری چیزیں ہوئی. یہ عمران خان نے خودکشی نہیں کی, اور اسد عمر صاحب بھی باقاعدی ہوش و حواس قائم دائم ہے, اور زیادہ قائم دائم ہے. پھر کئی مرحلوں پہ توہین بھی ہوئی, وزارت سے بڑی بےعزتی کے ساتھ نکالا گیا. لیکن چلو عزت آنی جانی چیز ہے, عہدہ اگر مل جائے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. دوبارہ سیٹ ہو گئے. اب ان کو جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا ہے. کراچی میں نجیب ہارون جیسے بندے, پرانے بندے موجود ہیں جو الیکٹڈ تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, الیکٹڈ. آپ ان کو سندھ میں ان کو لے آتے. نارملی سندھ کے اندر بندہ ڈھونڈتا ہے کہ سندھی کو لیں. آپ کے پاس سندھ کے لوگ بھی تھے, اندر تھے, جتنے تھے جو سندھی لوگ ہیں. ایک خاص ہر جگہ کی ایجاد ترکیب ہے. قاسم سوری تو چلو پہلے بھی بلوچستان میں تھے, اب بھی ہیں. فیروز خٹک جو ہیں, ان کے بارے میں وجود الدین صاحب کی رپورٹ تھی کہ ان کو پارٹی سے نکالا جانا چاہیے ان کرپشن کے اوپر. تو انہوں نے یہ نئے عہدے دیے ہیں. مجھے غرض اس سے نہیں ہے, مجھے غرض یہ ہے کہ یہ کیا کریں گے, کیونکہ پہلی بھی جو کچھ ہوا ہے اس کے اندر ایک چیز کامن ہے بربادی میں, وہ عمران خان صاحب کی ذات مبارکہ. اب وہ جب چیز کامن ہے, کامن ڈینومینیٹر عمران خان رہتا ہے, تو نتیجہ وہی نکلے گا جو پہلے نکلے. یعنی کہ تحریک انصاف کو جس کو کہنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پائپیں دے کے, جیسے نا جانور کو بیچارے کمزور کو جانور کو کھڑا کرتے ہیں, اسی طریقے سے اس کے ٹانگوں میں سریے دے کے کھڑا کیا ہوا تھا. اس میں سے نکالنے کے بعد تو پارٹی تو جو کچھ ہے, نہ آگے کچھ تھی نہ بعد میں کچھ ہونی ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں, اس کے اندر ان کی جو اضافہ ہے وہ ہمیشہ پارٹی کی خرابی کا ہے. وہ سب انہوں نے یہ نکالے, وہ بڑے ڈیسپریٹ ہیں. اب ان کو ساری گیم کی سمجھ آ گئی ہے. یاد نہیں ہے پہلے ایک دفعہ انہوں نے مہمت ڈیم میں 2018 دسمبر میں افتتاح پہ گئے تھے, تو آرمی چیف سامنے بیٹھے تھے, اس وقت نواز شریف جیل میں تھے. تو کہتے کیا کہاں سے گئے, یکدم کہتے ہیں NRO نہیں دوں گا چاہے مجھے اقتدار چھوڑنا پڑے. تو میں نے تب اسی دن جیو کے شام کے پروگرام میں بتایا تھا, پھر جس ٹی وی پہ بھی میں آیا, میں نے درجنوں دفعہ کہا کہ وہ سامنے آرمی چیف کو کہہ رہے تھے کہ NRO انہوں نے دینا تھا. پھر انہوں نے کہا جی NRO دیا تو پاکستان سے غداری ہوگی. یہ نواز شریف کو نہیں کہہ رہے تھے پاکستان غداری ہوگی, نواز شریف نے تو جیل میں NRO نہیں دینا تھا. آرمی چیف سامنے بیٹھے تھے, جنرل باجوہ صاحب, ان کو کہہ رہے تھے.
تو جو عمران خان صاحب نے کل فرمودات عالیہ فرمائے ہیں، یہ ان کی جس کو کہنا چاہیے کہ فرسٹریشن بھی ہے، گھبراہٹ بھی ہے، اور ایک ان کی نروسنس بھی ہے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ صورتحال کو بھانپ گئے ہیں. اور کیا بھانپ گئے ہیں کہ جی کیا کچھ پس پردہ ہو رہا ہے. جب انہوں نے یہ کہا کہ اگر نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم لانا ہے تو پھر جیلیں جو ہے ساری کھول دو. عمران خان صاحب جیلیں تو کھول دی گئی ہیں. اگر جیلیں نہ کھول دے تو یہ آپ کی کیبنٹ نہیں بننی تھی. یہ کیبنٹ کس لیے بنی ہے کہ جیلیں ہی تو کھلی ہیں، یہ سارے کے سارے جیل میں ہونے چاہیے تھے. ایک کا نام لے لیں، آدم سواتی صاحب سے لے کے سرور خان صاحب سے لے کے پرویز کھٹک صاحب سے لے کے فواد چودھری صاحب سے لے کے جتنے بھی ہیں نام لیتے ہیں، زلفی بخاری صاحب، جس کا نام مرضی لے لیں. پھر آپ نے اٹھا کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے کہ ایک آپ کی ذاتی آپ کے آرگنائزیشن کا آپ کا امپلائی ہے، اس کو اٹھا کے آپ نے فیڈرل منسٹر بنا دیا. میرٹ کی جتنی دھجیاں آپ نے اس پاکستان میں اڑائی ہیں، یقین جانے کے، لیکن مجھے کچھ تکلیف نہیں ہوئی. اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا آنکھیں بند رکھے، وگرنہ ان کا دم گھٹ جائے گا اس بات سے کہ کس بندے کو لائے ہیں. کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ شوق خانہ کو چیف ایگزیکٹو اٹھا کے فیڈرل منسٹر بنا دیتا ہے، ایک ذاتی دوست زلفی بخاری کو اٹھا کے فیڈرل منسٹر بنا دیتا ہے، بھئی کس بندے کو کیسے ایک ایک چیز کو دیکھیں اور جہاں دیکھیں پوسٹنگ دیکھیں. پورے پاکستان یہ کہتا تھا، فرماتا تھا میں ادارے بنوں گا. اس شخص نے سارے ادارے برباد کر کے رکھ دیے. آپ کہتے ہو کہ جیلیں کھول دو. نواز شریف صاحب کے اوپر وہ چیئرمین نیب جس کی ویڈیو دکھا کے آپ نے فیصلے لیے ہوئے ہیں، ارشد ملک جس کی ویڈیو دکھا کے آپ نے فیصلے لیے ہوئے ہیں، وہ ثاقب نثار جس کی آڈیو جو ہے وہ پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے، وہ ثاقب نثار جس کے اوپر رانا شمیم صاحب کا پورے کا پورا انڈائٹمنٹ آئی ہوئی ہے، جس نے یہ سارے کریکٹر ایک ایک آپ کے سامنے آئے. تو چنانچہ آپ کی جو فرسٹریشن ہے، جو گھبراہٹ ہو رہے ہیں، مجھے تحریک انصاف نے بتایا ہے کہ باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ بہت پریشان ہے، اور پرانے بندوں کو ڈھونڈ کے پوچھ رہے ہیں، بلا رہے ہیں، ان کو تسلیاں دے رہے ہیں. اندر سے وہ سارا سمجھ گئے ہیں. باقی یہ تنظیم سازی کی ہے، یہ سارے بندے جو ہیں یہ وہی بندے ہیں جو مسلم نون میں تھے، اور اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ ٹکٹ واپس کر دو. مسلم نون کو تو واپس کر دیے تھے. کہا تھا جی کہ اب آزاد لڑو یا تحریک انصاف میں شامل ہو جاؤ، تو وہ یا آزاد لڑے یا تحریک انصاف میں شامل ہوئے. انہوں نے پھر وہی کرنا ہے. یہی ہے وہ آپ کے پاس، کیونکہ آپ ڈیزرو ہی نہیں کرتے نجیب ہارون جیسے اور اس طرح کے تحریک انصاف کے جو جینوئنلی بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، جنہوں نے آپ کی گرم سرد موسم آپ کے ساتھ دیا ہے. اور مقدی گل ہے کہ آپ بالکل صحیح جان چکے ہیں، آپ بالکل صحیح بھام چکے ہیں. عمران خان صاحب پارٹیز اوور. اور یہ جو آپ یکبستہ ہیں، یہ دسمبر اسی وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ وہ حالات ہیں جنہیں آپ کو یکبستہ کر دیا. اور یہ یکبستہ جو ہے آپ کو چند ہفتوں میں برف کی سل بنا کر رکھنے کو ہیں. اب آیا ووٹ آف نو کانفیڈنس آتی ہے. نظام جو بھی آتا ہے، میرا بھی اندازہ نہیں تھا اتنا کلیئرٹی کے ساتھ جو اب ہوا ہے کہ اس کی بنتی ہو چکی ہے، نظام بن چکا ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ کا مکو ٹھپنے کے لیے صرف جو چند لمحے، چند سانسیں، بس اور کچھ نہیں. وما علینا الا البلاغ.